بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ نماز فجر غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز فجر غلط پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ اور مجرب مکمل طریقہ کیا ہے؟ 70% لوگ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز فجر غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 70% لوگ نماز فجر میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی، محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا، کیا تم کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچے کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم اٹھے تو ان کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کی گونج باقی تھی اور وہ بار بار کہتے رہے، واقعی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ایسا پیارا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اس کے بعد کبھی فجر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتوں کو میں نے آپس میں دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ سے پتھر مارتا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کے نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اگر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔
اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی آنکھیں کھل جاتی۔ پیارے ناظرین، وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کا وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرے امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ! اتنی طاقت کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی ہوش میں ہوتی ہے، نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ بیان جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، وہ کیسے ہیں؟ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگو جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ پیارے ناظرین، ہم کیا پا لیتے ہیں جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تو اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان، عاقل، بالغ، عمر اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک اللہ کی رضا کے لیے عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، عبادت ہی زندگی کا مقصد۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ترجمہ، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ نمبر 3، فلاح کا ذریعہ، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ترجمہ، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بندہ جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہتی ہے، صحیح بخاری۔ عبادت گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، صحیح مسلم۔ قیام اللیل کی فضیلت، رات کی آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کروں، صحیح بخاری و مسلم۔ عبادت کے فوائد، نمبر 1، اللہ کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، دل کی پاکیزگی اور طہارت ملتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دنیا آخرت میں سکون برکت ملتا ہے۔ نمبر 5، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ فرض عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی عبادت، تہجد، نفلی روزے، صدقات، ذکر و اذکار، قلبی عبادت۔ اللہ کی محبت، توکل، خشیت، عبادت انسان کی اصل کامیابی ہے جو اسے دنیا کے فتنوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسان کی اصل منزل کو اور کامیابی ہے۔ یہ نہ صرف
آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اطمینان، برکت اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں صرف یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ 5 وقت کی نماز گناہوں کو ایسے دور کر دیتی ہے جیسے نہانا جسم کو صاف کرتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے؟ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ صحیح مسلم۔ رمضان کے روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی کیونکہ اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کی علامتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، گناہوں سے نفرت، جیسے نماز پڑھنے کے بعد انسان برے کاموں سے بچنے لگے۔ نمبر 2، رزق میں آسانی، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، حقیقی عبادت انسان کو دوسروں کے لیے مفید بناتی ہے۔ عبادت میں غفلت سے بچنے کے طریقے۔ نمبر 1، علم حاصل کریں، عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ نمبر 2، صحبت صالح اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت عبادت کی لذت بڑھاتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے توبہ، گناہ عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ دنیا دکھانا۔ جو شخص اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے بنو نوع انسان کے لیے بے شمار انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر ان نعمتوں کا شمار میں نہیں لا سکتے۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 2 دفعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر میں فرماتے ہیں اس نے تمہیں تمہارے منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ رخ بدلتے ہوئے ہوائیں، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند اور ستارے، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ برستی ہوئی بارشیں، یہ زمین سے نکلی ہوئی طرح طرح کی پیداوار، زمین پر پھیلائے گئے قسم قسم کے جانور، یہ قیمتی معدنیات بھرے پہاڑ، یہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی پرندوں کی داڑیں، یہ لہلاتے کھیت، یہ سرسبز شاداب باغات، یہ پھوٹتے ہوئے چشمے اور گرتی ہوئی آبشاریں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان رب کائنات کے عبادت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی محو عبادت رہے، فرضی اور نفلی عبادات بجا لاتا رہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ ارحم الراحمین کی رحمت دیکھیں اور اپنے بندوں کی عبادات کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے کہ مزید نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں اور بخششوں کی بہت چھاڑ کرتا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ ہمیں عبادت کے بدلے میں کیا کچھ ملنے والا ہے۔ نمبر 1، عبادت اللہ رب العزت کی محبت اور قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ کسی طریقے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرنے لگے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح البخاری۔ معلوم ہوا فرض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، عبادت جنت میں پیغمبر کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات کی اشیاء مسواک وغیرہ لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سوال کرو۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا بس یہی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تجھے اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ نوافل ادا کر کے میری مدد کرنا ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سجدے کر کے اور زیادہ نوافل ادا کر کے اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ کہ میں آپ کے حق میں اپنی رفاقت کی سفارش کر سکوں۔ نمبر 3، عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ معلوم ہوا نیکیاں یعنی عبادتیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نماز فجر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر پھر ثنا یعنی پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم سے کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات اور درود ابراہیم اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز فجر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو نماز فجر کے لیے بروقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے۔ نیند کوئی عبادت میں بدل دیتا ہے، نیند کو بھی عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ کے وہ آپ کو جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے نماز فجر ضرور پڑھنی ہے، اللہ پاک مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیت بند ہوتی ہے۔ جب تم دل سے چاہو تو رب تعالیٰ خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہو جاتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو تو وہ بے برکتی ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تمہیں جو چاہے وہ وقت سب سے بہتر مانگنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ پاک قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا سنت موقدہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری الذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو معمولی نہ سمجھو محترم ناظرین، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دل کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ پاک سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اور اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور تم اللہ پاک کے قریب ہوتے ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ پاک کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو، گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہے تو بچے کیسے جاگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر
کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے گھر سے برکتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے برکتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھیں، تمہارے چہرے پرسکون ہوں، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکن۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوں گی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔